حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ جو ہم آراس طیبہ مناتے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے رحمت کا سامان کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت مناتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہم کچھ اضافہ نہیں کر دیتے، یہ اپنے لیے ہم جو ہے رحمت کا سامان کرتے ہیں۔ اور بالکل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، جسے محبت ہے وہ ان کی یاد مناتا ہے، جسے محبت نہیں ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معزز الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اور دیکھو بھائی، جسے محبت ہوتی ہے وہ یاد کرتا ہے، اور یاد کرتا ہے اپنے محبوب کی۔ دنیا کا کوئی محبوب ہو تو اگر اس کے اندر کوئی وصف نہیں ہو تو چاہنے والا جو ہے اپنی زور زبان سے اس کے اندر وصف پیدا کر دیتا ہے، اور بہت سارے اس کے ایسے ایسا بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر ہے نہیں، ایسا کمال والا ہے اور ایسا فضل والا ہے، حالانکہ وہ فضل والا نہیں ہوتا۔ میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، کمال والے کے محبوب ہیں، کمال والا ان کو چاہ رہا ہے، کمال والا ان کا محب ہے، اور یہ اس کے محبوب ہیں تو بولو اس نے ان کو کیسا باکمال بنایا ہے؟ اللہ اکبر، ایسا باکمال بنایا ہے کہ ان جیسا محبوب نہ تھا، نہیں جیسا کوئی محبوب ہے، نہیں جیسا کوئی محبوب قیامت تک ہو سکتا ہے، اور ان جیسا کوئی محبوب اللہ کا نہیں ہے تو ان جیسا کوئی کمال والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے یاد ہوتی ہے؟ جو محبت کرتا ہے وہ یاد کرتا ہے تعریف کے ساتھ، ذکر ہوتا ہے، زیادہ ذکر ہوتا ہے، اور جب ذکر زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ تعریف بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو، مطلب یہ ہے کہ ان کی خوب خوبیاں اور ان کی خوب کمالات بیان کرتے رہو۔ اللہ کو یہی منظور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ تو وہی جو خوب حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ کام میں لگا ہوا ہے۔ مرتے دم تک یہ کام کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام کرتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے لیے مغفرتیں، رحمتیں، برکتیں جو ہے وہ دنیا میں بھی رہیں گی اور مرنے کے بعد بھی رہیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس محبوب کے فضائل بیان کرنا جو ہے، یہ اس محبوب کے فضائل بیان نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔ جتنے دیر تک اور جتنے زبان سے ہو سکے ان کے فضائل ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بیان کر پائیں، اس لیے کما حق ہو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ خدا کی قسم نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو ہے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو کسی مخلوق سے ہم اور تم کیا، اللہ اکبر، نہ کسی رسول سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی فرشتے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تمام فضائل بیان کر دے۔ اور بیان کرنا تو درکنار، تمام فضائل کو جان لے، ان کی تمام حقیقت کو جان لے۔ اللہ اکبر، حضور کی حقیقت کو سوائے ان کے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، تو ہم سے تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جتنا بھی ہم کریں اور جہاں تک ہم کریں اللہ اکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ